يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اس چینل پر خیر مقدم ہے اور خوش آمدید عرض کرتے ہیں آپ کی بارگاہ مقدس میں. ناظرین، اس وقت آپ رضویہ چینل کے ذریعے سے ہمارے اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں. آج کا ایپیسوڈ 5واں ایپیسوڈ ہے کہ جس میں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مطہرات کی گفتگو کی تھی اور مطہرات کے بارے میں بتایا تھا. مطہرات کل 12 چیزیں ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کی جا رہی ہے. پہلی گفتگو پانی کے حوالے سے تھی کہ جس کا تذکرہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. آج کی اس گفتگو میں ہم زمین کے بارے میں بات کریں گے اور زمین کے بارے میں بتائیں گے کہ زمین کس طریقے سے نجاست کو پاک کرتی ہے. ظاہر ہے زمین ہر چیز کو تو پاک نہیں کر سکتی، صرف اور صرف جوتے کے تلوے اور انسان کے پاؤں کے تلوے کو پاک کرتی ہے. جوتے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو یہ زمین کی جو کچھ شرطوں کے ساتھ پاک کر دیتی ہے. پہلی شرط جو اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین خود پاک ہو. اگر زمین خود پاک نہیں ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ نجس چیز کسی نجس چیز کو پاک کر دے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب زمین پاک کر رہی ہو اس وقت زمین خشک ہو. ایسا نہ ہو کہ زمین تر ہو. اگر تر ہے تو پھر وہ نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتی ہے. تیسری چیز احتیاط لازم کی بنا پر، حضرت عطا اللہ سستانی کے نزدیک احتیاط لازم کی بنا پر نجاست زمین پر چلنے سے لگی ہو. ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی آپ کے پیر میں کوئی چیز لگ گئی، بیٹھے تھے آپ کے پاؤں کے تلووں پر کوئی چیز گر گئی، کوئی نجس چیز چھول گئی. ایسی صورت میں اگر پاؤں کے تلوے پہلے سے نجس ہیں، زمین پر چلنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوئے ہیں، تو یہ زمین اس نجاست کو پاک نہیں کر سکتی. لیکن اگر آپ راستہ چل رہے تھے اور ایسی صورت میں آپ کا پیر یا آپ کے جوتے کے نچلے حصے سے کوئی نجاست مس ہو گئی ہے تو پھر وہ زمین پر چلنے سے پاک ہو سکتی ہے. چوتھی چیز یہ کہ عین نجاست جیسے خون، پیشاب یا دوسرے کوئی ایسی چیزیں کہ جو نجس ہو گئی ہو، اگر وہ پاؤں کے تلوے سے لگ جائے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی ہو، وہ راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے. لیکن اگر عین نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور کر لی گئی ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر، یعنی عطا اللہ سستانی صاحب کے نزدیک احتیاط لازم کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے. البتہ یہ ضروری ہے کہ زمین مٹی یا پتھر یا اینٹوں کے فرش یا ان سے ملتی جلتی چیز پر مشتمل ہو. چاہے وہ فرش ہو، چاہے وہ اینٹیں ہوں، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ پتھر ہو، ان تمام چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے. فرش بچھا ہو آپ کے یہاں تو وہ زمین شمار نہیں کی جائے گی. دری بچھی ہو آپ کے یہاں تو وہ زمین شمار نہیں کی جائے گی. قالین بچھی ہو، چٹائی بچھی ہو تو ایسی صورت میں وہ زمین شمار نہیں کی جائے گی. خاص طور پر گھاس بھی زمین شمار نہیں کی جائے گی. اور اگر کوئی گھاس پر، قالین پر، دری پر، چٹائی پر پیر رگڑ لے اور کچھ قدم چل لے اور زمین یہ سوچے کہ زمین جس طریقے سے پاک کرتی اس طریقے سے اس نے بھی پاک کر دیا، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی اس کا پیر نجس ہے، اس کا جوتا نجس کہلائے گا. پاؤں کا تلوا یا جوتے کا تلوا یا جوتے کے نچلے حصے نجس ہو تو ڈامر پر یا لکڑی کے بنے ہوئے فرش پر چلنے سے پاک ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی پاک نہیں ہوگا. پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے کو پاک کرنے کے لیے بہتر ہے کہ 15 قدم یا اس سے زیادہ فاصلے زمین پر چلیں. اس سے زیادہ فاصلہ
وہ زمین پر چلے، یعنی 15 سے 20 قدم، 25 قدم، 30 قدم، یعنی 15 سے زیادہ وہ کیا کرے، زمین پر چلے۔ اگرچہ کہ آپ 15 قدم ابھی چلے نہیں تھے، 15 ہاتھ ابھی آپ چلے نہیں تھے، آپ کے پاؤں کے تلوے سے عین نجاست دور ہو گئی، عین نجاست دور ہو گئی، اس کے بعد بھی آپ کو 15 ہاتھ چلنا ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر 7 ہاتھ پہ ہمارے پاؤں کی عین نجاست دور ہو گئی ہے تو ہم وہیں سے رک جائیں اور وہیں ہم کیا کریں، یہ سوچیں کہ پاک ہو گئے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاؤں کے تلوے پاک نہیں ہوں گے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم کم سے کم 15 ہاتھ چلیں۔ اب اس کے علاوہ جو آگے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاک ہونے کے لیے پاؤں یا جوتے کے نجس تلوے کا تر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طریقے سے سورج کے پاک کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کو پاک کر رہا ہے وہ چیز تر ہو، تو یہاں پر زمین کے پاک کرنے والی چیزوں میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ زمین خود خشک ہو، زمین تر نہ ہو، لیکن اگر تلوا بھیگا ہے، تر ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے گا۔ جب پاؤں یا جوتے کا نجس تلوا زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے تو اس کے اطراف کے وہ حصے بھی جنہیں عموماً کیچڑ وغیرہ لگ جاتی ہے پاک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیے پاؤں رکھتے ہیں چاہے وہ جوتے کے ساتھ ہیں، اب کیچڑ پر اگر پاؤں پڑ گیا تو خود تلوا نجس ہوتا ہے بلکہ اور اس کے اطراف میں بھی کنارے کیچڑ لگ جاتے ہیں اور وہ نجس ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے تلوے کی بات کی جائے گی اسی طریقے سے یہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کی ہتھیلی یا گھٹنا نجس ہو جائے جو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہو تو اس کے راستہ چلنے سے اس کی ہتھیلی یا گھٹنے کا پاک ہو جانا اشکال رکھتا ہے اور پاک نہیں ہوتا۔ یہی صورت لاٹھی اور جن کے پیر مصنوعی طور پر لگائے گئے ہیں، جن کے پیر اصلی نہیں ہیں، لکڑی کا لگا ہے یا کسی اور چیز سے بنایا گیا ہے، ان کے اگر نچلے حصے میں نجاست لگ جائے جو پیر کے نال کے طور پر یا موٹر گاڑیوں میں اور دوسری گاڑیوں کے پہیوں کی ہے تو ایسی صورت میں ان کے پیر، ان کی موٹر سائیکل کی پہیا، یہ سب پاک نہیں ہوں گے۔ صرف اور صرف مسئلہ پیر کا ہے اور انسان کے نچلے حصے، انسان کے پیر کے تلوے کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ انسان کے جوتے کے تلوے کا مسئلہ ہے صرف اور صرف۔ پس وہ انسان کے جس کے نقلی پیر لگے ہوں اس کے پیر کے تلوے پاک نہیں ہوں گے۔ جس انسان کی لاٹھی کا نچلا حصہ نجس ہو جائے اس کی لاٹھی زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے گاڑیوں کے پہیے جن پر نجاست لگی ہو وہ بھی زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے گاڑیاں جو بھی آپ شمار کر لیں۔ اگر زمین پر چلنے کے بعد نجاست کی بو، رنگ یا باریک ذرے جو نظر نہ آئیں پاؤں یا جوتے کے تلوے سے لگے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ زمین پر اس قدر چلا جائے کہ وہ بھی زائل ہو جائیں۔ جوتے کا اندرونی حصہ زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوتا، چونکہ آپ کو پتا ہے صرف نیچے کا حصہ، تلوے کا حصہ پاک ہو جاتا ہے، اور زمین پر چلنے سے موزے کے نچلے حصے کا پاک ہونا بھی محل اشکال ہے، یعنی وہ بھی پاک نہیں ہوا۔ لیکن اگر موزے کا نچلا حصہ چمڑے یا اس چمڑے سے ملتی جلتی چیز سے بنا ہو تو وہ زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے گا، اور اسے پہن کر چلنا بھی لوگوں کے درمیان معمول ہو۔
بعض لوگ ہوتے ہیں جو موزے چمڑے کے پہنتے ہیں، اگر چمڑے کے موزے پہن رہے ہیں اور پھر ہم اس پہ جوتا نہیں پہن رہے ہیں اور اسی پہ قدم رکھ رہے ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ موزے بھی پاک ہو جائیں گے۔ یہ بحث تھی زمین کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد مسئلہ سورج کے حوالے سے آتا ہے۔ سورج بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو دوسری نجس چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ سورج کن کن چیزوں کو پاک کرتا ہے؟ کہتے ہیں سورج زمین کو پاک کرتا ہے، عمارت کو پاک کرتا ہے، دیوار کو پاک کرتا ہے، لیکن ایسے ہی نہیں، کچھ شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے، جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ نجس چیز تر ہونی چاہیے، خشک نہ ہو، سوکھی نہ ہو، بلکہ تر ہو، گیلے پن کے ساتھ ہو، اور اس طریقے سے گیلا ہو، اس طریقے سے تر ہو وہ چیز کی اگر کوئی چیز اس سے مس ہو جائے تو وہ بھی کیا ہو جائے؟ گیلی ہو جائے، وہ بھی تر ہو جائے۔ لہذا اگر وہ چیز خشک ہو تو اس طرح اسے تر کر لینا چاہیے، اس طرح اسے گیلا کر لینا چاہیے تاکہ دھوپ کی وجہ سے وہ خشک ہو جائے۔ دوسری شرط سورج کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں عین نجاست ہو، خود نجاست لگی ہو، تو دھوپ سے خشک کرنے سے پہلے اس نجاست کو دور کر لیا جائے۔ اگر مثال کے طور پر ایک مردار ہے کہ جو دیوار سے لگا ہوا ہے یا جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، تو یہ دیوار، یہ مردار کیا ہیں؟ نجس ہیں اور نجس کر دینے والے ہیں۔ ایسی صورت میں پہلے مردار کو وہاں سے ہٹایا جائے اور اس کے بعد پھر شعاع آفتاب اس طریقے سے پڑے کہ وہ زمین جو گیلی ہو ہے اس کو پاک کر دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ بنے، ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں زمین پر اور اس چیز پر پڑے کہ جس کو وہ پاک کر رہا ہے۔ اگر ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی ہے اس کی شعاع، اس کی ضوء، تو ایسی صورت میں یہ زمین یا وہ عمارت پاک نہیں ہوگی۔ رکاوٹ جیسے کہنے لگے بعض اوقات ہوتا ہے دھوپ ہے لیکن اس پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور شعاعیں چھن کے آ رہی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ جسے کہا جائے کہ یہ رکاوٹ ہے اور یہ ایسا سورج کا نکلنا زمین کو اور اس عمارت کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ اگر دھوپ، پردے، بادل یا ایسی ہی کسی چیز کے پیچھے سے نجس چیز پر پڑے اور اسے خشک کر دے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی، البتہ اگر بادل اتنا ہلکا ہو کہ دھوپ کو نہ روکے تو کوئی حرج نہیں۔ چوتھی چیز، فقط سورج نجس چیز کو خشک کرے۔ یہ بھی بڑی اہم شرط ہے۔ ایک چیز گیلی ہے، اس کو سکھانے میں صرف اور صرف سورج کا ہاتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہوا چلنے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو گئی ہو؟ سوکھ گئی ہو۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات بدلی ہے اور بدلی میں آپ اپنے کپڑے کو اگر باہر پھیلا دیتے ہیں تو ہوا کی وجہ سے آپ کے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، جبکہ سورج کی بنا پر بھی کپڑے آپ کے سوکھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر سورج کی وجہ سے کوئی عمارت، کوئی زمین، کوئی دیوار نجاست کو چھوڑ کر اور اس کے بعد اس کی تری خشکی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پاک ہے۔ اگر ہوا بھی ساتھ دے سورج کے ساتھ ساتھ تو ایسی صورت میں یہ پاک نہیں ہوگی، صرف اور صرف سورج سے وہ نجس چیز خشک ہو۔ پانچویں چیز یہ کہ بنیاد اور عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہے دھوپ سے ایک ہی مرتبہ خشک ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آج آدھی خشک ہوئی ہے، کل آدھی خشک ہو، پرسوں اور جو بچا حصہ ہے وہ خشک ہو۔ ایک ہی مرتبہ میں اس کا خشک ہونا ضروری ہے۔ پس اگر ایک دفعہ دھوپ
نجس زمین اور عمارت پر پڑے اور اس کا سامنے والا حصہ خشک کرے اور دوسری دفعہ نچلے حصے کو خشک کرے تو اس کا سامنے والا حصہ پاک ہوگا اور نچلا حصہ نجس رہے گا۔ سورج نجس چٹائی کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر چٹائی دھاگے سے بنی ہو، ہم نے بھی یہ فرق بتایا تھا کل کی گفتگو میں، ایک ہے دھاگے سے چٹائی بنی ہوئی، ایک پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے۔ اگر چٹائی دھاگے سے بنی ہوئی ہو تو دھاگے کو پاک نہیں کرتا ہے، چونکہ کل کی گفتگو میں پانی میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا۔ اسی طرح درخت، گھاس اور دروازے، کھڑکیاں سورج سے پاک ہونے میں اشکال پایا جاتا ہے، یعنی سائنس صاحب کے نظریے کے مطابق وہ پاک نہیں ہوتے ہیں۔ اگر دھوپ نجس چیز پر پڑے، اس کے بعد انسان کو شک ہو کہ دھوپ پڑنے کے وقت زمین تر تھی یا نہیں، یا تری دھوپ کے ذریعے سے خشک ہوئی یا نہیں، تو وہ زمین نجس ہوگی۔ آپ ایک دیوار کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں اور جب وہ سوکھ گئی تو آپ شک کر رہے ہیں کہ پہلے سے یہ زمین، یہ جگہ، یہ عمارت، یہ دیوار تر تھی یا نہیں تھی، شک ہے آپ کو، یا یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ اس کو سورج نے ہی خشک کیا ہے یا ہوا کے ذریعے سے ہو گئی یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ عمارت، یہ زمین، یہ دیوار کیا ہوگی؟ نجس کی نجس ہی رہے گی۔ اور اگر شک پیدا ہو کہ دھوپ پڑنے سے پہلے عین نجاست زمین پر سے ہٹا دی گئی تھی یا نہیں، یا یہ کہ کوئی چیز دھوپ کے لیے مانع تھی یا نہیں، تو پھر بھی یہی صورت رہے گی کہ زمین نجس کہلائے گی، عمارت نجس کہلائے گی، دیوار نجس کہلائے گی، نجاست کے حکم میں آئے گی۔ فرماتے ہیں اگر دھوپ نجس دیوار کی ایک طرف پڑے اور اس کے ذریعہ دیوار کی وہ جانب بھی خشک ہو جائے جس پر دھوپ نہیں پڑتی، تو بعید نہیں کہ دیوار دونوں طرف سے پاک ہو جائے۔ لیکن اگر ایک دیوار یا زمین کے ظاہری حصے کو خشک کرے اور دوسرے دن اندرونی حصے کو، تو فقط ظاہری حصہ پاک ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا۔ چوتھی چیز استحالہ ہے۔ استحالہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے، حالت کا تبدیل ہو جانا، اس طریقے سے کہ اس کی جنس، اس کی کیفیت، اس کی رنگت اس طریقے سے بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے، یا کتا نمک کی کھان میں گر کر نمک بن جائے، لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، مثلا نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے، تو وہ پاک نہیں ہوگی، چونکہ آٹے کی روٹی ہے، اس کو جب بھی کہیں گے گیہوں کی روٹی ہے۔ جنس تبدیل ہو جائے تو پاک، اگر جنس تبدیل نہیں ہوئی تو پھر ایسے صورت میں پاک نہیں ہوگی۔ رہی بات ہمارے یہاں جو مٹی کے کوزے ملتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو چیزیں مٹی سے بنتی ہیں، اور دوسری ایسی چیزیں جو نجس مٹی سے بنائی جائیں، نجس ہیں، لیکن وہ کوئلہ جو نجس لکڑی سے تیار کیا جائے، اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے تو وہ کوئلہ پاک ہے۔ اور اگر نجس مٹی آگ سے مل کر مٹی کے برتن یا اینٹ میں بدل جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر سستانی صاحب کے نزدیک نجس ہے۔ ایسی نجس چیز جس کے متعلق علم نہ ہو کہ آیا اس کا استحالہ ہوا ہے یا نہیں، یعنی اس کی جنس تبدیل ہو گئی ہے، اس کی اصل حالت تبدیل ہو گئی ہے یا نہیں، تو پھر ایسی صورت میں نجس کہلائے گی۔ پانچویں چیز جو نجاست کو دور کر دینے والی ہے، نجاست کو پاک
کر دینے والی ہے، مطہرات میں سے ہے، وہ ہے انقلاب۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ انقلاب کہتے کسے ہیں؟ اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے سرکے میں تبدیل ہو جائے یا نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو ایسی صورت میں وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی اپنی حالت چھوڑ کر اگر وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی تو پھر وہ شراب کیا کہلائے گی؟ پاک کہلائے گی۔ وہ شراب جو نجس انگور یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے تیار کی گئی ہو، یا کوئی نجس چیز شراب میں گر جائے تو سرکہ بن جانے سے پاک نہیں ہوتی ہے۔ نجس انگور، نجس کشمش، نجس کھجور سے جو سرکہ تیار کیا جائے وہ نجس ہی ہے۔ یہ مسائل ہیں شراب کے حوالے سے۔ اور اگر چند دیگوں میں شیرہ پکایا جائے تو جو کفگیر دیگ میں ڈالی جا چکی ہے اس کا ایسی دیگ میں ڈالنا بھی جائز ہے جس میں ابال نہ آیا ہو۔ یہ سارے مسائل شراب اور ان سے متعلق ہے۔ انتقال کی صورت ہے، انقلاب کی صورت ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے انتقال کا۔ انتقال یعنی کیا ہے؟ نقل کر جانا، ایک چیز منتقل ہو جائے۔ منتقل ہونا کیسے؟ کہتے ہیں اگر انسان کا خون یا اچھلنے والا خون رکھنے والے حیوان کا خون، کوئی ایسا حیوان جس میں عرفاً خون نہیں ہوتا، جس میں عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خون نہیں پایا جاتا، اس طرح سے چوس لے کہ وہ خون اس حیوان کے بدن کا جز مانا جائے تو ایسی صورت میں وہ خون پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے بدن کا خون نجس ہے، یا یہ کہ جو حیوان خون جہندہ رکھتے ہیں ان کے بدن کا خون بھی نجس ہے۔ اب اگر کوئی مچھر آ کر ان کے بدن سے خون کو چوس لے یا کوئی کھٹمل آ کر ان کے بدن سے خون کو چوس لے تو ایسی صورت میں یہ خون اگر اس مچھر کا خون کہا جائے، اگر اسے مارا جائے تو اس مچھر کا خون کہا جائے تو ایسی صورت میں وہ خون پاک کہلائے گا، اگرچہ کہ اس نے انسان کے بدن سے وہ خون نکالا ہے یا جانور کے بدن سے خون نکالا ہے۔ یہی خون کا پاک ہو جانا، یہی انتقال کہتے ہیں اسی کو۔ پہلے انسان کا خون تھا لیکن مچھر نے اسے چوس کر اپنے بدن میں اپنی غذا بنا لیا اور اب وہ خون اس کا کہا جانے لگا، اسے کہیں گے انتقال۔ اور جب یہ اس کا خون ہو گیا تو اگر آپ اسے مار دیتے ہیں، اسے آپ مسل دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو خون باہر آتا ہے وہ خون پاک کہلائے گا۔ لیکن علاج کی غرض سے انسان کا جو خون جونک چوستی ہے، چونکہ یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ اس کے بدن کا حصہ ہو گیا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں یہ خون نجس کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بدن پر بیٹھے ہوئے مچھر کو مار دے اور وہ خون جو مچھر نے چوسا ہے اس کے بدن سے نکلے تو ظاہر یہ ہے کہ وہ خون پاک ہے، لیکن وہ خون اس قابل تھا کہ مچھر کی غذا بن جائے۔ اگرچہ مچھر کے خون چوسنے اور مارے جانے کے درمیان وقفہ بہت کم ہو، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس خون سے اس حالت میں پرہیز کیا جائے۔ ساتویں چیز آپ کے سامنے اگر پیش کی جائے تو وہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ آخری چیز آپ کے سامنے پیش کر کے بس اپنی گفتگو یہیں پر تمام کر دینا چاہوں گا۔ اسلام کیا ہے؟ ایک انسان کافر ہے، اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہی اسلام اختیار کرنا اس کو پاک بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی کافر شہادتین پڑھ لے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہدو ان محمد رسول اللہ یہ کہہ دے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگرچہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے نجس کے حکم میں تھا، نجس تھا، کافر تھا چونکہ، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے، تھوک پاک ہو جاتا ہے، ناک کا پانی پسینہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے وقت اس کے بدن پر کوئی عین نجاست نہ لگی ہو۔ اگر کوئی عین نجاست ہو تو اسے دور کرنا اور اس مقام کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ پر نجاست لگی ہے، ہاتھ پر شراب لگی ہے، تو ایسی صورت میں اس ہاتھ کو بھی دھلنا واجب ہے اور عین نجاست کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اگر مسلمان ہونے سے پہلے ہی عین نجاست دور ہو چکی ہو تب بھی احتیاط واجب کے بنا پر اس مقام کو پانی سے دھویا جائے۔ ایک کافر کے مسلمان ہونے سے پہلے اگر اس کا گیلا لباس اس کے بدن سے چھو گیا ہو تو اس کے مسلمان ہونے کے وقت وہ لباس اس کے بدن پر ہو یا نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی نجس اور پاک کی کوئی بات نہیں کی ہے، سیسانی صاحب کہتے ہیں اس لباس سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ پاک ہے لیکن پھر بھی اس سے بچے۔ اگر کافر دونوں کلمے پڑھ لے، دونوں شہادتیں دے دے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو وہ پاک ہے، اور اگر یہ علم ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے لیکن ایسی کوئی بات اس سے ظاہر نہیں ہوئی ہے جو توحید اور رسالت کی شہادت کے منافی ہو، تو یہی ہے کہ وہ پاک ہے۔ انسان ہے آیا ہمارے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جیسے اس نے کلمہ پڑھا ہم ابھی شک کی حالت میں ہیں، پتہ نہیں دل سے مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، ایسی صورت میں وہ پاک ہے، اس کے ہاتھ کا ہم کھا سکتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ کا کھلا سکتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان کے ساتھ کی جاتی ہیں اس کے ساتھ بھی کی جائیں گی۔ ممکن ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جو اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہو، جو رسول کے رسالت کے خلاف ہو، تو پھر ہم اس کو مسلمان ہی مانیں گے، اس کو کافر نہیں مانیں گے۔ ہماری گفتگو آج کی یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے پھر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔